خواجہ خواجگاں خواجہ خود سے نہ بنے، خود سے نہ کہا۔ عطائے رسول کا یہ عظیم الشان خطاب خواجہ کی زبان سے نہیں نکلا، یہ تو مولائے کائنات کا دیا ہوا ہے۔ کب؟ جب میرے خواجہ کو خود محبوب خدا نے اپنی قبر انور سے فرمایا تھا کہ معین الدین جاؤ، میں نے تمہیں ملک ہند کا سلطان بنا دیا ہے۔ اور جب وہ وہاں سے چلے آئے اپنی جد کی بارگاہ میں نجف اشرف، تو مولائے کائنات نے اپنی قبر انور سے غریب نواز کا استقبال کیا کہ اب کیا فکر ہے، میرے آقا نے تمہیں کیا عطا کر دیا کہ تم ملک ہند کے سلطان بن گئے۔ وہ سلطان غریب نواز کیسے بنا؟ ہائے ہائے۔ غریب نواز اپنے مرشد برحق خواجہ خواجگاں سلطان الوقت سرکار سیدنا خواجہ عثمان ہارونی کے ساتھ ان کی محفل میں بیٹھے ہوئے تھے۔ انہی کی محفل میں سینکڑوں اولیاء کرام بیٹھے ہوئے ہیں، ہر ایک اپنی اپنی آرزو جستجو لیے اپنے مرشد کی بارگاہ میں بیٹھا ہے۔ انہی بزرگوں میں ایک بزرگ تھے حضرت سیدنا عہد الدین کرمانی، آپ بھی تشریف فرما۔ حضرت سیدنا شیخ عہد الدین کرمانی اور حضرت عثمان ہارونی دونوں آپس میں ایک بازو بازو میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اولیاء کرام کا ہجوم ہے، عاشقوں کا ہجوم ہے، اسی ہجوم میں میرے خواجہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ جوانی کا عالم ہے، سب سے کم عمر ہے، پورے مجمع میں سب سے ینگ، سب سے چھوٹی عمر غریب نواز، وہ بھی بیٹھے ہیں مرشد کی بات کرتے۔ اسی درمیان بزرگوں میں مذاق کا ماحول بنا، مذاق کا ماحول بنا۔ حضرت عثمان ہارونی نے فرمایا کہ ہر ایک اپنی اپنی ولایت کا اظہار کرے، اپنی اپنی بزرگی کا اظہار کرے۔ لوگوں نے کرنا شروع کیا۔ جب نمبر آیا حضرت خواجہ عثمان ہارونی کا، خواجہ خواجگاں کا، میرے غریب نواز کے پیر و مرشد کا، انہوں نے اپنے مصلے کے نیچے ہاتھ ڈالا، مصلے کے نیچے ہاتھ ڈالا، جس کو نماز پڑھتے تھے جس مصلے پر، اسی کے اندر ہاتھ ڈالا۔ ہاتھ ڈالتے ہی اشرفیوں کی پوری گٹھڑی نکال کر کے اپنے عاشقوں کو دے دیا، ہیرے جواہرات سے بھری گٹھڑی۔ لوگ پریشان، مصلی تو زمین پر بچھا ہوا، گڈھے میں تو ہے نہیں کہ گڈھے پہ بچھا اور نیچے معلوم نہ پڑے۔ خالی شیخ نے ہاتھی تو ڈالا ہے، شیخ نے ہاتھی تو ڈالا ہے، تو ہاتھ ڈالا، اشرفیوں کی گٹھڑی نکالا، لوگوں کے درمیان پیش کر دیا۔ لوگ دیکھ کے حیران، مرشد برحق نے کتنے ہیرے جواہرات نکال دی، کتنے اشرفیاں نکال دی، ہر ایک کو تقسیم۔ اس کے بعد حضرت خواجہ نے فرمایا، خواجہ عثمان ہارون، عہد الدین اب تم کرو کچھ۔ وہ مسکرائے، وہی بہت باکمال درویش تھے۔ ایک سوکھی لکڑی پڑی ہوئی، بہت بڑی سی لکڑی پڑی ہوئی، حضرت وہاں پہنچے اور اپنے ہاتھ کو اس لکڑی پہ مارا۔ جیسے مارا، پوری لکڑی سونا بن گئی، پوری لکڑی سونا بن گئی۔ ادھر مسلح سے نکال کے دیا جا رہا ہے اور ادھر ہاتھ لگاتے ہی سونا۔ سب پریشان، یہ تو مسلح سے نکال رہے ہیں، یہ ہاتھ لگاتے ہیں تو سونا ہو جاتا۔ اور غریب نواز میرے آقا دیکھ رہے اس منظر کو، بڑوں کی بات ہے، دیکھ رہے ہیں، سب کے بڑکپن کو دیکھ رہے ہیں، سب کی کرامت کو دیکھ رہے ہیں، سب کے اظہار کو دیکھ رہے ہیں، سب کے تصرفات کو دیکھ رہے ہیں۔ میرے سلطان الہند دیکھ رہے ہیں، اس منظر کو دیکھتے ہی رہے، اتنے میں مرشد کی نگاہ غریب نواز پہ پڑی، سلطان الہند میں پڑی۔ کام معین الدین سب تو اپنا اپنا دکھا رہے ہیں، تم نہیں دکھاؤ گے؟ غریب نواز نے فرمایا، سرکار مرشد کی بارگاہ ہے، داتا کی بارگاہ ہے، آقا کی بارگاہ ہے، یہاں میرا کوئی تصرف، میرا کوئی زور، یہ تو میں گستاخی سمجھتا ہوں میرے آقا۔
آقا مسکرائے، کہا اس وقت کی محفل کا ماحول کچھ اور ہے، سبوں نے اپنے اپنے زور دکھائے، اب ہر ایک کی نگاہ اب اکلوتے معین پر ٹکی ہوئی ہے، اکلوتے معین پر ٹکی ہوئی، ابھی تم ہی باقی رہ گئے، آخری تم ہی ہو۔ میرے خواجہ مسکرائے، کہا مرشد جیسا آپ کا حکم ہو۔ اپنی صدری کے اندر، اپنی گدڑی کے اندر ہاتھ ڈالا اور 4 سوکھی روٹیاں نکالا، 4 سوکھی روٹیاں نکالا، ایک درویش کی طرف نگاہ کی، اٹوٹ وہاں سے ہی دھارا، کئی دن کا تو بھوکا ہے، لے جا کھا لے۔ آئے ہائے ہائے، کیا شان ہے میرے آقا کی، آئے ہائے، کیا شان ہے میرے خواجہ کی، آئے ہائے ہائے ہائے، آئے ہائے ہائے۔ کوئی دکھلا رہا ہے سونے کو، کوئی دکھلا رہا ہے اشرفی کو، کوئی ہیرے جواہرات دکھلا رہا ہے، کوئی کچھ، کوئی کچھ، کوئی کچھ، کوئی کچھ، ہر ایک کی نگاہیں کہاں سے کہاں پہنچ رہی ہیں۔ کوئی لامکہ کی سیر کر رہا ہے، کوئی سدرۃ المنتہا پر ہے، کوئی کہاں ہے، کوئی کہاں ہے، لیکن میرے سلطان کا کرم دیکھو، اور یہ بھی کرم عثمان ہارونی دیکھو کہ آج اظہار ہونا ہے کہ میرا معین صرف عطائے رسول ہی نہیں ہے، عطائے رسول کے کرم سے وہ فیضان کرم لیتے ہوا، اپنے آقا کی دعاؤں کو لیتا ہوا، میرا معین صرف ہند کا سلطان ہی نہیں ہے بلکہ اس کو تو میرے آقا نے غریب پرور بھی بنایا ہے، غریب پرور بھی بنایا ہے۔ اسی تاریخ سے وہ فقیر اٹھ کر کے آیا، غریب نواز نے روٹی کھلایا، پورا مجمع چیخ پڑا، کوئی سلطان ہے، کوئی بادشاہ ہے، لیکن ہمارا معین تو غریب نواز ہے، ہمارا معین تو غریب نواز ہے۔